अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 6 अक्टूबर पीर के दिन का जी आगाज हो चुका है। केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक ऐसी शर्मनाक खबर आई है जिसको सुनने के बाद आपको भी शर्म महसूस होगी कि एक वजीर आला की औकात 2 टके की भी नहीं रह गई। अली अमीन गंडापुर ने अपने आप को इतना गिरा लिया है या अली अमीन इस नहज पर पहुंच गया है कि क्या औकात रह गई है, क्या हैसियत रह गई है, ताकतवरों की जानब से क्या सरप्राइज दिया गया है, वजीर आला हाउस से कौन सी शख्सियत फारिग होने जा रही है, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और फिर इमरान खान की बहन अलीमा खान के हवाले से सिक्योरिटी जराए से एस्टैब्लिशमेंट से क्या खबर आई है, इस मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अली अमीन गंडापुर की पहले भी हम बात करते रहते हैं, ग्राउंड से भी आपको रिपोर्ट करते रहते हैं कि कैसे रंगबाजी कर रहा है, खान की बहन को किस तरह से मुतनाजा बना रहा है और खान के साथ किस तरह से खुलकर धोखा कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, बेवफाई कर रहा है। आज दिन को मैंने एक वीलॉग किया और मैंने आपको बताया कि वो एमएल वली खान की सिक्योरिटी वाला जो मामला बना हुआ है, वफाकी हुकूमत ने एमएल वली खान से सिक्योरिटी वापस ली। साथ ही खबरें आ गई कि भाई केपी हुकूमत ने भी सिक्योरिटी वापस ले लिया। फिर अली अमीन गंडापुर ने एमएल वली खान को फोन किया और एतमाद में लिया कि आपको सिक्योरिटी दी जाएगी और उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया, जी मुझे गंडापुर की कॉल आ गई है और केपी हुकूमत मुझे सिक्योरिटी देगी। अली अमीन गंडापुर ने आईजी जो उनके अंडर है, आईजी केपी, उनको भी फोन खड़का दिया और कहा कि भाई आपने एमएल वली खान को सूबाई सिक्योरिटी देनी है। खबरें चल गई कि सिक्योरिटी दी जाएगी। सुबह हुई आज, यानी गुज़श्ता ये जो 5 अक्टूबर का दिन था, इतवार का दिन, सुबह हुई, एमएल वली खान ने ट्वीट खड़का दिया कि भाई वो जो अली अमीन गंडापुर ने वादा किया था ना, मुझे सिक्योरिटी नहीं मिली, वो वापस चली गई है, लाइन हाजिर कर लिया गया है। लो जी, अब क्या था, मैंने वीलॉग किया, मैंने कहा क्या रह गया जी, एक आईजी और आईजी को भी छोड़ दे, चंद कांस्टेबल्स भी गंडापुर के कंट्रोल में नहीं है। ये तो एक काउंसलर भी कर लेता है। एक छोटा मोटा थाना जो है ना, या थाने के चंद सिपाही और गांव का जो चौधरी होता है ना, जो दूध लस्सी पिलाता है पुलिस वालों को, वो भी इतने लोग वो भी मैनेज कर लेता है। ये सीएम है एक बड़े सूबे का, चंद कांस्टेबल नहीं मैनेज हुए, वो वापस चले गए। ले जी, उसके बाद केपी से एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। केपी से खबरें आना शुरू हो गई और कहा गया नहीं जी सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, वो जो मुतलका आरपीओ है ना, उसके साथ हम राबते में हैं, मुतलका आरपीओ के साथ, और वो जो पसंद के एहलकार है ना, बाएतमाद एहलकार है एमएल वली खान के, वो दिए जाएंगे। इधर से केपी हुकूमत के तर्जुमान वजीर इत्तलात, मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा भाई एमएल वली खान को सिक्योरिटी दी जाएगी और अगर सिक्योरिटी ना भी मिली, मैं हाजिर हूं, मैं जाती तौर पे एमएल वली खान की सिक्योरिटी करने के तैयार हूं। उधर से इंतहाई बेहुदा ट्वीट आ गया फराज मुगल। गंडापुर ने कुछ लोग रखे हुए हैं जनाब, और उनको वो छोड़ देता है लोगों पर, वो बेनामी अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, और ये जो तर्जमान है ये इंतहाई मशकूक और मुतनाज़ा है। और ये भी सबसे पहले मैं खबर आपके सामने रख दूं, जुनेद अकबर ने गंडापुर के तर्जमान फराज मुगल को हटाने का मुतालबा कर दिया है। ये मैं खबर आपके सामने रख दूं। खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के तर्जमान फराज मुगल को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। जुनेद अकबर ने यह मुतालबा पीटीआई के मरकजी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए एक ऑडियो पैगाम में किया, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला की तश्कील करदा टीम मसाइल कम करने के बजाय मसाइल बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सेनेटर एमएल वली के सिक्योरिटी से मुताल्लिक उनके ट्वीट पर फराज मुगल ने तनकीद की, जबकि इससे कबल भी वो फेक अकाउंट्स के जरिए ऐसी हरकत कर चुके। तो वो जनाब फराज मुगल ने कह दिया, अगर पुलिस सिक्योरिटी नहीं करती तो हम अपने बंदे भेज देते हैं, हम अपने नौजवान भेज देते हैं जो एमएल वली की सिक्योरिटी करेंगे।
بیانات پر بیانات، ایک کہہ رہا ہے پولیس والی پہنچ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جو ہے وہ با اعتماد اہلکار دیے جائیں گے، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے۔ اور اب جو خبر آئی ہے، ذرا خبر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سیکیورٹی معاملے پر گنڈا پور حکومت کا رویہ مضحکہ خیز ہے۔ پولیس اہلکاروں کی جاری تصاویر میرے سیکیورٹی پر معمور اہلکار نہیں، پولیس اسٹیشن خانمائی کے اہلکاروں کو ولی باغ کے سامنے کھڑا کر کے ڈرامہ رچایا گیا۔ حکومت کے یہ ڈرامے بند ہونے چاہیے۔ ای این پی کے صدر احمد ولی خان نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی، ایک تھانے کے پولیس اہلکاروں کی تصویریں بنا کر تصویر جاری کر دی گئی ہے کہ بھائی یہ ہے احمد ولی خان کے گنڈا پور کی جانب سے بھیجے گئے سیکیورٹی اہلکار۔ انہوں نے کہا بس جعلی تصویر ڈرامہ کیا گیا ہے، مجھے میری وہ سیکیورٹی نہیں ہے، نہ مجھے دی گئی ہے۔ آپ بتائیں مجھے، وہ ذرا اندازہ کریں، ایک پارٹی کے سینیٹر کو، سربراہ کو 7-8 دینے ہیں کانسٹیبل، گنڈا پور وہ بھی نہیں کر سکا، جعلی تصویریں بنانی پڑ گئی ہیں، جعلی۔ اور پورا دن آج پوری حکومت کی دوڑیں لگی رہی، کہاں کہاں پہ منتیں کی ہوں گی علی امین گنڈا پور نے، کہاں کہاں فون کھڑکائے ہوں گے۔ آئی جی بھی کنٹرول میں نہیں ہے، اور پھر آپ کو مل کیا رہا ہے؟ میں نے آج دن کو بھی ویلو کیا تھا، میں نے کہا اگر تو آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے نا، پھر آپ عمران خان کی بات نہ سنیں، کیونکہ آپ کا الو سیدھا ہے۔ اور جب آپ کو مل بھی کچھ نہیں رہا، آپ کی عزت اتنے جوگی نہیں ہے، آپ کا اختیار اتنا نہیں ہے کہ چند کانسٹیبل آپ کی بات مان لیں، تو یہ شرمناک خبر۔ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، یہ تو ان کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ عمران خان کا لگایا ہوا وزیر اعلیٰ، پہلا وزیر اعلیٰ، پورے پاکستان کا پہلا وزیر اعلیٰ جس کے پاس اپنا مینڈیٹ ہے، 2/3 میجورٹی ہے، اپنے ووٹر سے، فارم 45 سے آیا ہوا وزیر اعلیٰ، اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ ایک تھانے کے چند اہلکاروں کو مینج کر سکے۔ تو یہ اوقات ہے۔ اور بڑھ کے 5 دن رہ گئے، وہ جو بڑک ماری تھی نا گنڈا پور نے، سیاست چھوڑ دوں گا 90 دنوں میں، نہ رہا کروا سکا خان کو، 5 دن رہ گئے، آپ ذرا کروائیں نا پھر رہا، تاکہ پوری دنیا کو بھی پتا چلے کہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف آج ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہے، جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب، ان کی آج مدت ختم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ عاصم ملک صاحب کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے نہیں دی جاتی۔ 4 سال بطور جو لیفٹیننٹ جنرل انہوں نے کام کیا، ان کا دن آج مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اگر کتنی ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو کتنی ایکسٹینشن دی جاتی ہے، یہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا اہم ہوگا۔ آج جناب کچھ جو ہے خبر آئی، آج خبر ایک رپورٹ ہوئی، ہم کیونکہ آج راولپنڈی میں موجود تھے، وہاں پہ جو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہو رہا تھا، وہ بھی ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ فارم 45 یا کیا چکر چلا ہے، پنڈی کے اندر پی ٹی آئی کو ہروا دیا گیا یا وہ ہار گئے ہیں۔ تو ایک تو وہ، کیونکہ ہم وہاں پہ موجود تھے تو ہم آپ کو وہ رپورٹ کرتے رہے۔ کچھ صحافیوں کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا سیکیورٹی ذرائع سے ایک رد عمل آیا ہے، لمبا چوڑا رد عمل ہے، اسرائیل کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، وہ جو بندرگاہیں بنانے کا اور وہ پورٹس بنانے کا منصوبہ امریکہ کے ساتھ، اس حوالے سے رد عمل، اور باقی عالمی دنیا کے ساتھ اس حوالے سے ہے۔ لیکن اسپیسیفک جو سیاسی معاملات پر سیکیورٹی ذرائع سے رد عمل آیا ہے، طاہر خلیل اور وقار ستی کی خبر ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے نہ رابطہ ہے، مذاکرات سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتے ہیں اور وہی ہونے چاہیے۔ مئی کے کیسز کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، کسی بھی دہشت گرد کے ساتھ اسٹیٹ مذاکرات نہیں کرے گی، یعنی کسی بھی دہشت گرد کے ساتھ اسٹیٹ یعنی فوج مذاکرات نہیں کرے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کی صورتحال کا حل کا کریڈٹ سیاسی قیادت کو جاتا ہے، اسرائیل سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سیکیورٹی ذرائع نے صحافیوں کے منتخب گروپ سے تفصیلی بات کرتے ہوئے عمران خان کی بہن علیمہ خان اور ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی جو گنڈا پور نے الزام لگایا تھا کے درمیان کسی بھی رابطے کی سختی سے تردید کی، اور کہا کہ ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم ایسے رابطے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یعنی فوجی ذرائع نے، سیکیورٹی ذرائع نے گنڈا پور کے لگائے ہوئے الزام کی تردید کر دی، حالانکہ سیکیورٹی ذرائع کو تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر کوئی حقیقت ہوتی وہ تو علیمہ خان کو بدنام کرتے کہ ہاں ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، اپنے بھائی سے غداری کر رہی ہے، لیکن سیکیورٹی ذرائع نے بھی کہا کہ بھائی اس طرح کا کوئی ہمارا رابطہ نہیں ہے، نہ ہماری خواہش ہے۔ اچھا، کہتے ہیں
رابطوں کی کوئی ہماری خواہش نہیں ہے اس طرح سے، اور وہ کیوں ہمارے ساتھ مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں، انہیں دوسرے سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس اس شعبے کی کوئی مہارت نہیں ہے، ہم ایسا کوئی کردار چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس ایسی سرگرمیوں کے لیے کوئی توانائی ہے۔ سیکورٹیز رائے کے مطابق دہشت گردوں کا قلعہ میں کیا جا چکا ہے، اور بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، بہرحال اب بھی لوگ لمبا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم اتنے ویلے نہیں ہیں، کچھ تو یہ چیزیں ہیں نا کہ ہم ویلے نہیں ہیں، ہمیں مہارت نہیں ہے سیاست کی۔ سر اگر آپ کو مہارت نہیں ہے نا سیاسی معاملات کی، پھر اس ملک کے اندر کسی کو سیاست آتی نہیں ہے معذرت کے ساتھ، پھر تو کچھ سیاستدان پیدا ہی نہیں ہوا، بچہ ہے، شاگرد ہے سارے۔ پاکستان زندہ باد۔